جس کا کہ پچھلے ماہ بلکہ جولائی میں تفصیلی فیصلہ آیا تھا، 12 جولائی کو مختصر فیصلہ آیا تھا، اس کا آج تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور مختلف آپ کے دوستوں کی طرف سے ٹیلی فون کالز آ رہی تھیں۔ ممکن نہیں تھا کہ سب کو جواب دیا جا سکے، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ کے پاس بیٹھ کے یہ بات کی جائے، اور تھا کہ جی اس پہ موقف کیا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتی فیصلے کے بارے میں ظاہر ہے رائے دی جا سکتی ہے، پوائنٹ آف ویو دیا جاتا ہے، لیکن کو کہا جائے کہ اس کے بارے میں کوئی واضح موقف، تو میں سمجھتا ہوں کہ ود ان دا باؤنڈز آف لاء وہ ایک بات کسی اور طرف نکل جاتی ہے۔ بینگ اسٹوڈنٹ آف لاء میرے لیے کچھ جو ایک دو نئی چیزیں ہیں اس فیصلے میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ شارٹ آرڈر میں کہا گیا تھا یہ ظاہر ہے اسی ڈومین میں ہونا تھا۔ تو جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس فیصلے نے جو قوانین میں ترامیم کی پارلیمنٹ نے اپنا لیجسلیشن کا، قانون سازی کا حق استعمال کرتے ہوئے، ان پہ کسی قسم کا کوئی کمنٹ نہیں ہے، ان پہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ سچویشن ہے جس کو انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز میں ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ تو آج جو حقیقت یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو دو بنیادی ترامیم کی گئی، سیکشن 66 کی اور 104A کی، وہ بطور ملکی قانون کے آج بھی قانون موجود ہے، اور جس میں پارلیمان نے یہ قانون بنایا کہ جو آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کی منشا ہے کہ آپ نے الیکشن جیتنے کے بعد 3 روز کے اندر، اگر آپ آزاد حیثیت سے منتخب ہو کے آئے ہیں تو 3 روز کے اندر آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے، اور وہ irreversible ہے اب قانون کے تحت۔ سو جو کلاک کو ریورس کرنے والی بات ہے، ملکی قانون کہتا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے۔ آئین کا آرٹیکل 51 کہتا بھی یہ ہے کہ جو تقسیم ہوگی سیٹوں کی وہ قانون کے مطابق ہوگی، ان اکارڈنس ود لاء جو ورڈ یوز کیا گیا، اور 106 میں بھی یہی کہا گیا جو صوبائی اسمبلیوں پہ ڈیل کرتا ہے۔ تو وہ سچویشن ویسی کی ویسی ہی ہے۔ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلہ جات ہیں۔ 1993 میں بڑا جو مولیسس والا کیس ہے، مسلیٹنگ ججمنٹ کہتے ہیں، اور اس کے بعد کئی فیصلے آئے جس میں باز محمد کاکڑ کا فیصلہ بھی شامل ہے کہ جو پارلیمان کی قانون سازی کا اختیار ہے وہ کلی ہے، اور عدالتی فیصلے جو ہیں ان کو جو پارلیمان کی قانون سازی ہے، لیجسلیچر کی طرف سے بنایا گیا قانون، وہ ان فیصلوں پہ فائق ہوگا، وہ اس کی برتری رہے گی۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ سچویشن جوں کی توں ہیں۔ ایک اور کہیں سے بات آئی، 2-3 جگہ سے مجھے ٹیلی فون آیا کہ کیا نظر ثانی جو ہے وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، تو بالکل غیر مؤثر نہیں ہوئی۔ وہ ایک آئین کے تحت قانون ایک حق دیتا ہے آپ کو، پھر سپریم کورٹ رولز میں بھی ہے اور پھر آپ کے پریکٹس پروسیجر میں بھی اس کا ذکر ہے، تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ رائٹ ہے، اور ریویو اپلیکیشنز پولیٹیکل پارٹیز کی پڑی ہوئی ہیں اور بڑی ویلڈ گراؤنڈز پہ پڑی ہوئی ہیں، اور آج کے تفصیلی فیصلہ نے ان نظر ثانی کی درخواستوں کو اور زیادہ تقویت دے دی ہے، کیونکہ جس طرح سے دیکھا جا رہا تھا کہ یہ 185(3) کی پروسیڈنگز تھی، یعنی کہ جو نیچے سے ریگولر پروسیڈنگز شروع ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، پھر وہ فیصلہ چیلنج ہوا پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ 5-0 سے پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اپہولڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آئین پاکستان اور قوانین کی بالکل صحیح اپلیکیشن ہے۔ آرٹیکل 51، آرٹیکل 106، سیکشن 66 اور سیکشن 104 اور ریلیونٹ رولز جو ہیں 2017 کے، ان کے مطابق یہ درست فیصلہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں عدالت نے 184(3) میں بھی اسے کنورٹ نہیں کیا، یعنی کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس نہیں تھا لیا ڈیورنگ پروسیڈنگز، اور ابھی بھی تفصیلی فیصلے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب 187 جو کمپلیٹ جسٹس کا اختیار دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتا ہے، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی ججمنٹس ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں جیسے کئی آپ کو ٹیکنیکل رکاوٹ آتی ہے، کوئی پروسیجرل چیز ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے جو کہ ابہام دور کرنے کے لیے کچھ ایسا آرڈر پاس کرے سپریم کورٹ جو اس کو مناسب لگے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ آف پروسیڈنگز وہ نہیں ہوگا، ان آئسولیشن نہیں ہوگا۔ اور یہ جو پروسیڈنگز کی نیچر تھی، اس میں تو 185(3) ہونے کی وجہ سے
اس میں سی پی سی اپلائی کرتا ہے، یعنی کہ پارٹیز کورٹ کے سامنے کون سی ہیں، کون ریلیف مانگنے آیا ہے، کس نے اپنا مقدمہ دائر کر رکھا ہے، اور پریئر کیا ہے، استدعا کیا کی ہے، تو اس کے اندر رہ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ ایک نئی جورسپروڈنس ہے میری نظر میں بطور اسٹوڈنٹ آف لاء کے، جس کی وجہ سے زیادہ کنفیوژن ہے، اور شاید یہ کنفیوژن ریویو اپلیکیشنز میں یا کسی انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز میں یہ کنفیوژن جو ہے یہ دور ہو. ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ وہ پارٹی جو کہ فریق نہیں تھی، وہ پارٹی جو بطور پارٹی نہ الیکشن کمیشن میں اس طرح سے مانگنے گئی، ان پروسیڈنگز میں تسلسل سے میں بات کروں گا، نہ وہ پارٹی فریق بنی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے، نہ وہ پارٹی فریق بنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے. اور جو ایک درخواست تھی وہ کنول شوذب صاحبہ کی تھی کہ میں کیونکہ ادھر سے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کینڈیڈیٹ نامزد ہوئی ہوں تو یہ سیٹس ہمیں دی جائیں. اور اس میں بھی آج بھی یہ واضح پوزیشن ہے کہ جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو نوٹسز نہیں ہوئے، جو اس پہ انڈیپینڈنٹ کارروائی نہیں ہوئی، جو فریق بننے کی ان کی دیگر درخواستیں تھیں وہ نہیں آئیں، جن ایم این ایز کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ان کو بلا کے ان کی رائے نہیں ہے. تو یہ سارے سوالات ویسے کے ویسے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو جو سب سے ضروری چیز میں سمجھتا ہوں مجھے بطور وکیل کے کرنی چاہیے، وہ مجھے یہ بھی تکلیف ہوئی ہے جو آخری 2 پیراگرافس میں جو 2 معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے ڈیسینٹنگ اپنی رائے دی تھی، اختلافی نوٹ لکھا تھا، ان کے بارے میں بھی کافی سختی سے کچھ لکھا گیا ہے. عدالت میں سب ججز ہمیں یہی پڑھایا گیا کہ سب ایکول ہیں، اور جو سینیورٹی ہے وہ فیصلوں پہ حاوی نہیں ہوتی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سینئر جج صاحبان یہ کر رہے ہیں تو جونیئر جج صاحبان نے فالو کرنا ہے. یہ کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے، یہ کوئی فورس نہیں ہے، یہ عدالت ہے. اور اختلاف ہی حسن ہے میرے خیال میں ڈیبیٹ کا، منطق کا. جب بھی ہم کوئی چیز گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں تو مختلف آراء آتی ہیں، اور ان مختلف آراء میں سے ہی کچھ نہ کچھ بہتر نکلتا ہے. ماضی میں بھی بڑے بڑے سخت اختلافی نوٹ سامنے آئے ہیں. ماضی قریب میں ہمارے انہی معزز جج صاحبان نے بڑے جرأت مندانہ اور بڑے دلیرانہ اختلافی نوٹ لکھے، اور ان کا چرچا بھی رہا ٹیلی ویژن اسکرینز پہ، اخباروں میں، بار رومز کی ڈیبیٹس میں. وقت کے چیف جسٹس کے بارے میں بھی رائے دی گئی، ججمنٹس تھی سپریم کورٹ کی، ان میں کورٹ کے بارے میں بینچز کے حوالے سے لکھا گیا، ججمنٹس کے اندر کس طرح سے ڈیل کیا گیا یہ بھی لکھا گیا. تو میرے خیال میں ہمیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے، لیکن بطور قانون کے طالب علم کے اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے مجھے اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ کچھ زیادہ سخت جو ہے وہ لکھا گیا ہے اس میں. لیکن ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ اختلافی نوٹ یا ان کی جو اوپینین ہے وہ نہ ڈیلیوٹ ہوتی ہے، نہ وہ اس فیصلے سے باہر جائے گی. سمیٹتے ہوئے میں ضرور یہ کہوں گا کہ تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود جو اس وقت سوال ہے قانونی پلین کے اوپر اور آئینی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لسٹ ہے اس وقت، جو معاملہ ہے اس نے ڈیسائیڈ ہونا ہے ملکی قانون کے مطابق. اور جو 104A اور سیکشن 66 ہیں وہ آج قانون کی کتاب کا حصہ ہیں، وہ ویلڈ لاز ہیں. ان کی موجودگی میں اب یہ سیٹس کس طرح سے ایلوکیٹ ہونی ہیں، کیا طریقہ کار ہے کہ وہ جو لا ہے وہ اوور رول ہو، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب یقیناً اس تفصیلی فیصلے میں نہیں ہے. جی جی سر، تھینک یو. یہ بتائیں کہ اب اس فیصلے کے بعد تفریق تو نظر آ رہی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے، اور اس جو آرڈیننس ہے اس پر بھی ان کے تحفظات تھے. یہ تمام در ڈفرینس، اور اس میں جو آپ نے بات کی 2 ججز کے حوالے سے جو ان کے جو نوٹ آیا ہے، تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ایک چیز انہوں نے بڑے واضح لکھی ہے کہ جی وہ اپنا کام نہیں کر سکے. اور سارا اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن اور جو ریویو والے جو معاملات ہیں، کب تک پکچر جو ہے وہ واضح کلیئر ہو سکے گی سر؟ اویس دیکھیں 2-3 چیزیں آپ نے میری توجہ کروائی ہے. درست کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اسی جس طرح میں معزز جج صاحبان کے بارے میں بات کر رہے تھے،
الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور آئین پاکستان اسے ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دیتا ہے. عدالت نے خود لکھا کہ ان کے پاس بھی کافی اختیارات ہیں کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے مختلف قسم کے آرڈرز پاس کر سکتے ہیں. انہوں نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کرنے کے بعد، تمام سیاسی جماعتوں کو سننے کے بعد، اور وہ کئی روز یہ کیس چلا تھا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس کو چیلنج کیا گیا چوائس کر کے. اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیلنج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونا چاہیے تھا. وہ پشاور میں فائل کی گئی، وہاں پہ جو سینئر موسٹ 5 جج صاحبان تھے ان کے سامنے وہ معاملہ گیا. آج تک کا سیٹلڈ لا بھی یہی تھا کہ سیٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹس کو ایکسکلوڈ کر کے دی جاتی ہیں. اور یہاں پہ کیس اور ہے، انڈیپینڈنٹ سے بھی بات آگے چلی گئی کہ انہوں نے خود ایک اپنی سیاسی جماعت بنا کے، یعنی کہ اس میں شامل ہو کے سنی اتحاد کونسل میں اپنا کیس کلوز کر دیا. کبھی ان ایم این ایز کا یہ کیس نہیں رہا کہ وہ پی ٹی آئی ہیں. میں قانونی سطح پہ بات کر رہا ہوں. انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنی آزاد رغبت رضا کے ساتھ بغیر کسی جبر استبداد کے یہ ڈیکلریشنز دیے کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہیں. اور اس کے بعد پھر پوری پروسیڈنگز میں یہ بات بھی نہیں آئی کہیں پہ کہ یہ سیٹس جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو جا سکتی ہیں. پروسیڈنگز میں 2 ہی موٹ پوائنٹس تھے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹس مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی، مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی. یہ جو تیسری سچویشن نکلی یکدم جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ وہ 63A کی طرح آئین کو دوبارہ ری رائٹ کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے اس حد تک تشریح نہیں ہونی چاہیے کہ جو پلین لیٹر آف لا ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ ہی بالکل تبدیل ہو کے رہ جائے، کہ جو ٹائم لائنز دی گئی ہیں آرٹیکل 51 اور 106 میں ان کی حیت بدل گئی، ان کے تابع کہا گیا ان اکارڈنس ود لا ہوگا، قانون کہتا ہے کہ وہ ڈیکلریشن فائنل ہوگا. تو یہ سارے سوال ہیں. رہی بات پریکٹس اینڈ پروسیجر کی، تو دیکھیے فل کورٹ نے اس کا جائزہ لیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر میں فل کورٹ نے یہ کہا کہ یہ پارلیمان کی کمپیٹنس ہے. یعنی کہ پارلیمان، آپ کو یاد ہوگا جب یہ بل انٹروڈیوس کروایا گیا تھا تو بہت زیادہ شور مچا. پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ یہ پارلیمان کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنائے. یہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے کہ وہ رول میکنگ کے ذریعے جس طرح چلانا چاہیں چلائیں. فل کورٹ بیٹھی، انہوں نے پارلیمان کے استحقاق کو اپروو کیا اور انہوں نے کہا ہاں یہ پارلیمان کا استحقاق ہے اور اس طرح کی قانون سازی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اب فائنل قانون ہے اور اس میں کسی قسم کی تحریف یا کوئی امینڈمنٹ یا اضافہ نہیں ہو سکتا. پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کروائی گئی. خواہش یہ تھی کہ جو مقدمات کی سماعت ہے وہ سٹریم لائن ہو جائے، جو عرصے سے پڑے ہوئے مقدمات ہیں وہ لگنا شروع ہو جائیں. پارلیمنٹ کی انٹینٹ یا لیجسلیٹو وزڈم یہ تھی کہ چلیں فرد واحد فیصلے نہ کریں، کچھ لوگ بیٹھ کے فیصلے کریں، پارٹیسپیشن ہو. لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ ماسٹر آف روسٹر کا کانسیپٹ اگر جانا ہے تو پھر چوک کر دیا جائے چیف جسٹس کو اور وہ بھی نہ ہل سکیں کسی طرح سے، کہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کمیٹی کی میٹنگ نہ ہو. اگر 2 ممبران جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں یا 2 ممبران، کچھ ایسے کیسز بھی آئے اس عرصے میں جن میں 1 یا 2 ممبران کے اپنے لکھے ہوئے کیسز تھے اور ان کے ریویوز جو تھے وہ اس لیے فکس نہ ہوئے کہ وہ نہیں تھے چاہتے کہ وہ ریویو فکس ہوں. تو یہ وہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ پرابلمز آئیں. اور لا کیونکہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس میں ترمیم کرنا، اس میں کوئی اضافہ کرنا، ڈیلیشن کرنا یہ پارلیمان کا اختیار ہے. اور جب پارلیمان نہیں ہوتی تو آئین پاکستان صدر مملکت کو یہ اختیار دیتا ہے، کیونکہ وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشنل اسکیم پارلیمنٹ کنسسٹ آف نیشنل اسمبلی، سینٹ آف پاکستان اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو وہ آرٹیکل 89 کے مطابق اٹس اے ویلڈ لا. میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنی خواہشوں کے مطابق اس کے بارے میں کس طرح کی بات کرنی چاہیے. اور اس میں جو اب چیزیں دی گئی ہیں کہ جو کیس پہلے دائر ہوتا ہے وہ پہلے لگنا چاہیے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہے. یہ کہا گیا ہے کہ ٹرانسکرپٹ بننا چاہیے تاکہ شفاف رہیں پروسیڈنگز، اور جو بعد میں اپلیکیشنز آتی ہیں کنٹیمپٹ کی اور پھر ایفیڈیوٹس دینا پڑتے ہیں، یہ بات ہوئی تھی عدالت میں اور یہ نہیں ہوئی تھی، اس کی وجہ سے بھی شفافیت آتی ہے. اور چیزوں کو سٹریم لائن کیا گیا اس کے اندر. تو میرے نظر میں یہ ایک پازیٹیو موو تھی. پیونی جج صاحب کی موجودگی اس میں بالکل ہے، چیف جسٹس صاحب اس میں ہیں اور سارے جج صاحبان معتبر ہے. یہ کہنا کہ جب نمبر 3 کے جج صاحب نہیں آئیں گے تو کوئی اور آئیں گے تو اس کی وجہ سے شاید بیلنس خراب ہے. مقصد تو یہ تھا کہ ایک شخص کی بجائے ایک کمیٹی ہو جو کہ بیٹھ کے میٹنگ آف مائنڈ سے
کنسنسس کے ساتھ چیزوں کو سٹریم لائن کرے تاکہ عام آدمی تک انصاف کی رسائی جو ہے وہ بہتر ہو. انفارچونیٹلی اس سال 1.5 سال میں آپ نے بھی دیکھا کہ وہ جو کیسز کی ہے پینڈنسی وہ وہیں کی وہی ہیں، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ زیادہ تر جو سارا زور ہے وہ سارے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، ایسے ایشوز جو کہ ذرا میڈیا ہائپ زیادہ کریٹ کرتے ہیں، کورٹ کا زیادہ ٹائم ان پہ کنزیوم ہو جاتا ہے. سر لاہور ہائی کورٹ اس پہ اگر اسٹے دے سکتی ہے تو کوئی فرق پڑے گا اس میں؟ میرے خیال میں تو جس طرح کہ آج آپ نے خود کہا کہ کمیٹی کے ایک معزز رکن جو ہمارے معزز جج صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس کو کورٹ ایگزامن کرے یا یہ کرے. سپریم کورٹ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے، اینڈ اسپیشلی وانس اٹ ہیز بین ایگزامنڈ بائی فل کورٹ، میرا نہیں خیال کہ پروپرائٹی کم از کم یہ ضرور روکتی ہے اس بات سے کہ کوئی ہائی کورٹ اس کو ایگزامن کرے. دس اسکوئرلی پرٹینس ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اگر یہ ایگزامن ہونا ہے میری نظر میں تو یہ ایک سمپل سی پروپوزیشن ہے. لیکن اگر کسی کو زیادہ شوق ہے اس نے لانا ہے کورٹ کے سامنے، تو پھر دی موسٹ اپروپریٹ فورم از سپریم کورٹ آف پاکستان. عظیم ملک دنیا سر، آج آپ نے ابھی فیصلے کا ذکر کیا، بیسکلی اس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ ایک جماعت جو اس میں فریق ہی نہیں تھی اس کو جو ہے بنایا گیا. آج کے فیصلے میں تفصیلی یہ بات کی ہے، اور جب سماعتیں بھی ہوتی رہی ہیں اس وقت بھی 187 کا ذکر ہوتا رہا ہے. آج بھی اس کے اوپر وضاحت دی گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو ہے وہ فریق تھی، دوسرا 187 کو جو ہے اسے وہ کیا گیا ہے، اس وجہ سے انہیں دی گئی ہیں. تو اوور آل اب آپ اس آج کے فیصلے کے بعد، کیونکہ بہت سارے سوالات الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اٹھائے گئے ہیں، اس کے بعد جو 14 سپٹمبر کو وضاحت جاری کی گئی تھی اس کے اوپر جو نوٹس دیا گیا تھا، رجسٹرار کو سے جواب مانگا تھا، اس کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا. تو اوور آل اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے معاملہ فیصلے کے اوپر یا نہیں؟ ملک صاحب دیکھیں، ایک وضاحت کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت یہ سیٹس مانگنے نہیں آئی، اور تھرو آؤٹ یہ لائیو براڈ کاسٹ ہوئی ہیں ساری پروسیڈنگز. تھرو آؤٹ یہ سنی اتحاد کونسل کا کیس تھا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک عہدیدار ہیں محترمہ کنول شوذب صاحبہ، ان کی ایک درخواست کی گونج سنائی دی، جن کی طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے بھائی ہیں وہ پیش ہوتے رہے. تو بات وہ بھی یہی کرتے رہے کہ یہ سیٹس جو ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں. جو فیصل صدیقی صاحب کا بھی موقف تھا کہ یہ سیٹس ہماری ہیں، اور کنول شوذب صاحبہ کی جو پٹیشن تھی اس میں بھی تھا کہ میں کیونکہ نامزد ہوئی ہوں ان کی طرف سے، تو یہ سیٹس سنی اتحاد کونسل کی لسٹ کے مطابق بانٹی جائیں. تو یہ ایک خبر رہی آخر تک، ایک سرپرائز تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹس کیسے جائیں گی. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ جو فریقین تھے مقدمہ کے، دیگر سیاسی جماعتیں، اور جو فریقین مقدمہ اس وقت کورٹ کے سامنے تھے، ان کو اسپیشلی اس بابت انڈر نوٹس ہوتے، وہ اپنی کنسائز سٹیٹمنٹس دیتے، وہ اپنا تفصیلی جواب دیتے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ اس طرح کا ضرور آ سکتا تھا. لیکن باہر کیف یہ عدالتی فیصلہ ہے. آپ نے کہا کہ اب فیوچر کیا ہے. میں نے جو بات کی ہے کہ ابہام ابھی وہیں کا وہیں ہے کہ اس وقت جو ملکی قانون ہے اس کے مطابق جو آزاد امیدواران کنسیڈر کیے گئے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ان کا جو وہ ایکشن ہے وہ ارریورسیبل ہے 104A کے تابع اور سیکشن 66 کے تابع. 104A یا سیکشن 66 آپ سب دوستوں نے فیصلہ دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ نہیں اس میں لکھا گیا، لکھا جا بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ ہے. یہ تو اس شارٹ آرڈر کی ڈیٹیلڈ ریزنز ہیں، یہ اس کا حصہ ہونا نہیں چاہیے تھا. وہ ابھی تک معاملہ جو ہے وہ کسی عدالت نے اس کو ایگزامن نہیں کیا. تو یہ ایشو جو ہے یہ ابھی تک حائل ہے. بار کیف الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، انہوں نے بھی جو حلف لیا ہے وہ حلف یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے. تو آئین پاکستان میں جو اسکیم ہے اس میں لکھا ہے ان اکارڈنس ود لاء. ان اکارڈنس ود لاء جو ہے، جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، تو اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ سیٹس جو ہیں یہ نہیں دی جا سکتی. اب عدالت کا فیصلہ ادروائز ہے. یہ ایک فردر راؤنڈ آف لیٹیگیشن کی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ضرورت ہے، اور اس حوالے سے ایک رائے ہے میری. بار کیف عدالتی فیصلے جو ہیں ان کے اوپر میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ آپ کا ایک بونا فائڈے
کمنٹ ہوتا ہے جو بطور وکیل کے میری عقل سمجھ کے مطابق سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف اس وقت ملکی قانون ہے، دوسری طرف عدالت کا فیصلہ ہے، ایک آئینی ادارہ ہے جس نے اس کو ایگزامن کرنا ہے اس ایشو کو، وہ مزید کلیریفیکیشن بھی لے سکتے ہیں، لیکن پچھلے دنوں میں جو کلیریفیکیشن آئی اس پہ پھر ڈاؤٹس پیدا ہو گیا کہ وہ درخواست میں اگر نوٹسز کر دیے جاتے فریقین کو، ان کو سن لیا جاتا تو شاید یہ ابہام دور ہو جاتا، لیکن اس پہ جس طرح سے وہ نوٹس جاری ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے، تو اب دیکھیے کیا صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ احسن وحید، ہم ٹی وی۔ جی جی اچھا سر، ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ جب بھی حکومت میں آتی ہے تو جوڈیشری کے ساتھ جو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ سر اب نئے چیف جسٹس مقصود علی شاہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ حکومت ان کی راہ میں جو ہے مسائل کریٹ کر رہی ہے، تو سر کیسے ان کے ساتھ وہ حکومت؟ نہیں کوئی مسائل نہیں، وہ بڑے آنریبل آدمی ہیں، اور نون لیگ کی حکومت تھی پنجاب میں، یہی میاں شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور ہمارے یہی معزز جج صاحب پنجاب کے چیف جسٹس تھے 2016-17 میں میرے خیال میں، وہی سال بنتے ہیں، تو بڑا اچھا وقت گزرا، کوئی لڑائی والی صورتحال نہیں ہے۔ حکومت نے، پارلیمان نے جو کرنا ہے حکومت اس کی بھی پابند ہے، کیونکہ حکومت نکلی پارلیمان میں سے ہے، تو پارلیمان نے جو قوانین بنائے ہیں ظاہر ہے حکومت نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ بھی آنر ہوں۔ جو ٹرائکوتھمی کا ہمارا پرنسپل ہے کہ اپنے اپنے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہیں، عدلیہ ہے، مقننہ ہے، ایگزیکٹو ہے، مقننہ اور ایگزیکٹو جڑے ہوئے ہیں، عدلیہ تشریح کی حد تک کرتی ہے۔ یہ جو ایک کانسیپٹ آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو پیچھے جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی تھی نا ریفارمز کی، اس کی بیک گراؤنڈ میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں آپ ساتھیوں کے لیے کہ جب ہم آئے ہیں کیئر ٹیکرز چلے گئے، 8 فروری کے انتخابات ہوئے، اور ساری قوم کو یہ پتہ ہے کہ جس طرح سے وہ انتخابات انشور کیے وہ کریڈٹ جاتا ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو۔ شاید انہوں نے ایک ہی نوٹس لیا ہے اپنے دور چیف جسٹسی میں، اور وہ تھا جو ریٹرننگ آفیسرز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے لاہور سے ایک سٹے آرڈر لے لیا تھا کہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ جوڈیشری پرووائڈ کرے، اور وہ ایک جائز بات تھی کہ الیکشن سے 10-12 دن پہلے، کتنے دن رہ گئے تھے، کچھ دن رہ گئے تھے الیکشن میں، اگر اس طرح کے آرڈرز آئیں گے اور سارا الیکشن ملک کا رک جائے گا تو وہ تو کئی لوگوں کو سوٹ کرتا تھا کہ الیکشن اور زیادہ گھٹائی کا شکار ہو جائیں، تو انہوں نے یہ سٹیپ لیا، اور انہوں نے اس میں جسٹس منصور شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اس بینچ میں، اور انہوں نے آرڈر کیا کہ الیکشنز ہر صورت میں 8 فروری کو ہوں گے۔ 8 فروری کے بعد جب یہ حکومت فارم ہوئی تو ایک تجویز آلریڈی گردش کر رہی تھی، اور آپ دوستوں کے ذریعے ہی بار بار ٹی وی پہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ شاید چیف جسٹس کے آفس کو تسلسل دینے کے لیے اور مضبوط بنانے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بہت قابل جج ہیں، وہ چیف جسٹس آ رہے ہیں وہ 20 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ جو 6-7 سال کے لیے بھی آئے ہیں پھر وہ کیا ہوا ہے، تو تجویز آئی کہ جس طرح باقی آئینی عہدوں میں کوئی نہ کوئی میعاد ہے، کہیں 5 سال ہے، کہیں 3 سال ہے، الیکشن کمیشن کی اپنی میعاد ہے، وزیر اعظم کی اپنی میعاد ہے، صدر کی اپنی میعاد ہے، آرمی چیف کا اپنا میعاد کے مطابق ہے، تو اس کی بھی ایک میعاد عہدہ مقرر کر دی جائے۔ لیکن وزیر اعظم نے بالخصوص مجھے اور اٹارنی جنرل کو یہ ٹاسک دی کہ ہم کسی قسم کی کنفرنٹیشن یا دل آزاری یا کسی قسم کا ڈسپلیئر نہیں چاہیں گے۔ ہم ابھی حکومت میں آئے ہیں، اتحادی جماعتوں سے بھی ہم مشاورت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ تجویز آگے چلنی ہے، لیکن آپ عزت مآب چیف جسٹس صاحب اور جو ان کے بعد آنے والے چیف جسٹس ہیں پیونی جج، ان سے ضرور پوچھیں۔ تو ایک میٹنگ تھی وہاں پہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، اس کے بعد میں نے اور اٹارنی جنرل صاحب نے چیف جسٹس سے بات کی تو انہوں نے برملا کہا کہ وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور یہ آج تک ان کا یہی موقف ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا۔ آئی ایم اسٹیٹنگ آن ریکارڈ۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس قسم کی جو بھی تجویز ڈسکس کرنی ہے آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے کریں۔ میں اور اٹارنی جنرل پھر انہیں ملے، انہوں نے بادی نظر میں انہوں نے کہا مجھے اس میں کوئی اعتراض نظر نہیں آ رہا، اچھا اس سے کئی دفعہ ادارے مضبوط ہوتے ہیں، کانٹینیوٹی آتی ہے، جو پالیسی ہے چیف جسٹس لیڈ کر رہا ہوتا ہے ادارے کو، تو پالیسیز میں کانٹینیوٹی آنے سے بہتری آتی ہے۔ میں نے آ کے وزیر اعظم صاحب کو بتایا، انہوں نے اپنی مشاورت کا دائرہ تھوڑا بڑھایا۔ اس عرصہ میں ہمیں مختلف اکنامک ایکسپرٹس نے یہ تجویز دی کہ آپ پینشن کا بہت زیادہ دباؤ ہے،
اس کو بہتر بنانے کے لیے، اور جو بیسٹ پریکٹسز ہیں دنیا میں، اب انگلینڈ ویلز میں اب جو ایج ہے وہ 75 سال ہو گئی ہے، امریکہ میں تو پہلے ہی بہت زیادہ تھی، سرکاری ملازموں کے بھی 65 سال 70 سال عام جگہ پہ ایج ہے، تو انہوں نے کہا اب 2 سال دے دیں سب کو۔ کچھ 2-3 ہفتے بعد دوبارہ جب جسٹس منصور شاہ صاحب سے جانا ہوا، وہ ہمارا میڈیشن کے لاز تھے، یہ جو اے ڈی آر اور یہ ساری چیزیں، اس بارے جوڈیشل اکیڈمی میں ایک تقریب بھی ہوئی، انہوں نے ایک ڈرافٹ لا ہمیں دیا کہ آپ اسے ایگزامن کریں اور اس پہ صوبوں کو آن بورڈ کریں اور یہ لیجسلیشن ہو۔ تو اس سلسلے میں جب میں اور اٹارنی جنرل گئے تو بات دوبارہ شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا ہاں یہ دیکھ لیں کہ جو آپ یہ نئی تجویز ایک دے رہے ہیں، اگر یہ آپ کرنے جا رہے ہیں تو پھر ساروں کو اگر دیں گے تو چیف جسٹس صاحب بڑے آنریبل آدمی ہیں، یہ کہیں پرسن اسپیسیفک نہ لگے تو پھر آپ ساروں کے لیے کر دیں، اور یہ ایک اچھی تجویز ہے۔ یہ بات بھی آن ریکارڈ آ گئی۔ یہ تجویز لے کے جب ہم اپنے اتحادی جماعتوں کے پاس گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات پہ اصرار کیا کہ ہمارا جو گورنمنٹ بننے کے ٹائم پہ معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی تھا کہ جو سی او ڈی چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو انفنشڈ پوائنٹس ہیں، حکومت اور پیپلز پارٹی مل کے ان کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے مسائل ہیں، اگر آپ لیٹیگنٹس کا واقعی بھلا کرنا چاہتے ہیں، ادارے کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سوچیں۔ اور یہ آج کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ کوئی راتوں رات پیدا نہیں ہوا، یہ 2006 سے کارڈز پہ ہے۔ یہ وہ سلسلہ تھا جو شروع ہوا، بار باڈیز بار بار کہہ رہی تھی اور پارلیمان بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ جو سسٹم ہے 175A کا جوڈیشل کمیشن کا، یہ فیل ہو گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منظور ملک صاحب اور اٹارنی جنرل اس کے رکن تھے، اور اختر حسین صاحب جو پاکستان بار کے ممبر ہیں وہ تھے، اور کچھ اور بار باڈیز کے لوگ تھے۔ انہوں نے ایک مسودہ رولز کا تیار کر رکھا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اس میں بہت ساری تجاویز تھی کہ جو پینل ہے وہ پہلے 5 ججز کا ہونا چاہیے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے لیے، ہر جو اسامی ہے جج کی اس کے اگینسٹ بھی 1 سے زیادہ نامینیشنز ہونی چاہیے، اور بہت ساری تجاویز تھی۔ ان کو سامنے رکھا، جو پارلیمان کا دکھ اور درد تھا، جو کہ ہاؤس میں بھی میں نے بہت دفعہ کہا کہ 8 معزز ممبران جو ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اور ایک سنگل جج صاحب کسی ہائی کورٹ میں بیٹھ کے اس کو سیٹیسائڈ کرتے ہیں۔ بار باڈیز کہتی تھی کہ آپ اس کو ایگزامن کریں اور جو 19ویں ترمیم ہے اس کے ایفیکٹس ختم کریں، اور یہ ریزولوشنز ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اس کے مطابق جوڈیشل کمیشن کو ریفارم کرنے کی بات کی، اس میں ہم نے پہلے خیال تھا کہ ہم 8 کے 8 ڈالیں، لیکن پھر دونوں معزز جج صاحبان سے جب رابطہ ہوا، 1-2 اور جج صاحبان سے، انہوں نے کہا بیلنس خراب نہ کرے، 6 وہ اور 6 ادھر، اور بار کونسل کا نمائندہ۔ تو ہم نے 4 پارلیمنٹیرین، 2 اپوزیشن سے، 2 حکومت سے، 1 لا منسٹر، 1 اٹارنی جنرل، یہ ایک سائیڈ آ گئی، 6 جج صاحبان اور پاکستان بار کا نمائندہ۔ حالانکہ دنیا کے باقی ماڈلز دیکھیں، امریکہ میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ پارلیمنٹری ہیئرنگز اور ایگزیکٹو کا کام ہے۔ یو کے جہاں سے ہم سارا کچھ لیتے ہیں، یو کے میں جو نامینیشنز ہیں وہ ان کا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن کرتا ہے۔ اس میں جو لے ممبرز انہیں کہتے ہیں، یعنی کہ جن کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو آج بھی وہ خاتون ہیں، نہ وہ جج ہیں نہ وکیل ہیں، وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں۔ ان کے ساتھ 4 یا 5 جج صاحبان ہیں، 4-5 پھر لے ممبرز ہیں، پھر لا سوسائٹی سے 1 بیرسٹر سائڈ سے، 1 سولیسٹر سائڈ سے بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھ کے ججز لگاتے ہیں۔ اس میں چیف جسٹس، لارڈ چیف جسٹس، لارڈ چانسلر وہ اس کا حصہ نہیں ہیں۔ تو یہ وہ سارے ماڈلز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے تو چیف جسٹس کی سربراہی میں ہی بنایا، ہم نے تو وہ 6 نمبرز جو تھے وہ وہیں کے وہیں رکھے۔ مقصد یہ تھا کہ اپوائنٹمنٹ بہتر ہوں۔ ہم نے کوشش کی کہ اس میں جو ایویلویشن کے اوپر، پرفارمنس کے اوپر، آپ خود کورٹ رپورٹرز ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں کتنی تاریخیں پڑتی ہیں ہمارے یہاں اور عام آدمی کتنا رلتا ہے، ان کے لیے کیا کہ سپیریئر کورٹس میں اتنی اچھی مراعات ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ہیں، کم ہیں، لیکن پینشنیبل سروس میں پاکستان کی کوئی پینشنیبل سروس جو ہے اس کی وہ مراعات اور تنخواہیں نہیں ہیں جو اعلیٰ عدلیہ کی، اور ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ کے مستحق ہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ جو کام نہیں کرتا وہی جوڈیشل کمیشن جو انہیں اپوائنٹ کرتا ہے ان کی رپورٹ تیار کروائے ہائی کورٹ سے اور لکھے کہ یہ کام نہیں کر رہے، اور ریموول وہیں سے ہوگی جہاں سے 209 کے تحت ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ کون سا ایسا گناہ تھا جو پارلیمنٹ کرنے جا رہی ہے یا کرنے جا رہی تھی؟ تو اس کو آپ جتنا بڑھا لیں گے، جتنا کمپلیکیٹ کر لیں گے، لیکن باتیں تو یہی تھی، کوئی جورسڈکشن چھینی نہیں تھی جا رہی۔ پینل، میں نے پہلے کہا کہ جو اپوائنٹمنٹ میں چوائسز کی بات کی گئی وہ بھی پریسیڈنٹس ہے۔ ابھی ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں لاہور میں اپوائنٹمنٹ کی، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اس میں،
جوڈیشل کمیشن کے پرپوز رولز میں بھی ہے کہ آپ پہلے 3 کو کنسیڈر کر لیں، وہ تو 5 کہتے ہیں کہ پہلے 5 کو کنسیڈر کر لیں. تو سسٹم میں جب آپ کو رکاوٹیں نظر آتی ہیں، سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا ہوتا، تو میرے خیال میں ایگزیکٹو کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ پارلیمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوام کے لیے جو اچھا ہے، جو لٹیگنٹ، جو اصل سٹیک ہولڈر ہے، جس کی طرف دھیان ہی کسی کا نہیں ہے، جو رول گیا ہے، اس کے لیے آپ کچھ اگر اچھا کر سکتے ہیں تو کریں. لوگوں کو طریقہ کار پہ اعتراض ہوا ہے، میں پہلے بھی یہ بات کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں. اگر وہ بل لے کر دیا جاتا، انٹروڈیوس کروا دیا جاتا کیبنٹ اپروول کے بعد رات کی تاریکی میں، بالکل یہ بات جائز تھی. ہمارا تو ابھی وہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہونے کے لیے گفت و شنید چل رہی تھی، اس پہ ہی کہہ دیا گیا کہ جی یہ پتہ نہیں کون سا شبخون ہونا تھا. بہرکیف یہ وہ کچھ باتیں ہیں جو اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا، جو آن ریکارڈ رہنی چاہیے. اگلا فیوچر کا کورس جو ہے، ظاہر ہے وہ آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. پارلیمان اور پارلیمان کے جو کسٹوڈین ہیں اسپیکر حضرات، ان کی آراء بھی قابل عزت اور احترام ہیں. عدالت کا فیصلہ بھی سر آنکھوں پہ، لیکن اگر ابہام ہوں گے اور جو بڑا ابہام ہے اس کے بارے میں ابھی جواب نہیں آیا، تو یہ ایک ایسا ٹیکنیکل اور لیگل کویسچن ہے جو کہ ایڈریس ہونا ہے آنے والے دنوں میں. آخری سوال یہ جی آپ سر. حسین پی ٹی وی سے. سر یہ جو اس کا آئینی ترامیم کے حوالے سے کوشچن ہے میرا کہ یہ اس کا پس منظر آپ نے بڑی دیر سے بتا دیا، اس کی جو امپلیکیشنز ہوں گی آگے اس حوالے سے نہیں، امپلیکیشن کیا ہے ابھی دیکھیں، کئی دفعہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اٹس اوور ناؤ اور یہ اب سیٹیں مل گئی ہیں تو یہ نہیں ہوگا. وہ تو پہلے بھی جو نمبرز تھے 2/3 کے، وہ ان سیٹس کے علاوہ، یعنی کہ یہ سیٹس اگر ادھر آئیں یا ادھر جائیں یا آدھی آدھی ہوں، شاید اس سے حکومتی سائڈ پہ فائدہ آئے، لیکن جو اپوزیشن ہے اس کی 2/3 اکثریت پھر بھی نہیں بنتی. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود 1/3 جو ہے، یعنی کہ 1/3 سے زائد، ان کا نمبر پھر بھی پیچھے رہتا ہے. وہ جو 224 کا نمبر ہے نیشنل اسمبلی میں یا 64 کا نمبر ہے سینٹ میں، وہ پی ٹی آئی یا ان کے جو اس وقت الائز ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں بنتا. اس میں پھر وہی جو JUIF کے ممبرز ہیں، جو آزاد ممبران ابھی بھی پارلیمان پہ ہیں، جو 80 ممبران کے علاوہ ہیں، وہ ریلیونٹ نمبرز ہیں. وہ ایک معاملہ چل رہا ہے. مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس سسٹم جو چوک ہوا پڑا ہے، جو کہ آگے ڈیلیور نہیں کر پا رہا، جو جہاں پہ ہر چیز رک گئی ہے عام آدمی کے مقدمات، اس میں آسانیاں پیدا ہوں. ججز، سپیریئر کورٹس کے ججز کی اپوائنٹمنٹس پہ کئی دفعہ اس حد تک آوازیں اٹھی ہیں کہ CSS کی طرح ان کے امتحان ہونے چاہیے، انٹرویوز ہونے چاہیے. ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو جو میرٹ کے اوپر لوگوں کے امتحان جو خود خواہش مند ہے آ کے دیں. ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے، کئی ایلیویشنز ایسی بھی ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی زندگی میں لوور جوڈیشری، سبارڈینیٹ جوڈیشری جوائن کرنے کا امتحان دیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور بعد میں وہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ میں ہائی کورٹ آ گئے. دیکھیں یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا. یہ سوالات ہیں اس طرح کے جن کا جواب چاہیے. مقصد صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے لیے، عام لیٹیگنٹ کے لیے اور غریب لیٹیگنٹ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتر کرے. جی بہت شکریہ.